امانت میں خیانت کرنے والے کی خوفناک سزا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دن اپنے والد ماجد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے آ کر کہا کہ دروازے کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پر کچھ سامان لدا ہوا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے۔ میں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے واپس آ کر والد ماجد کی خدمت میں آ کر ہندو کے آنے کا ذکر کیا تو میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا اس ناپاک خائن کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا، پھر یزید بن سلیمان اور محمد بن سلیمان کی سفارش سے اسے اندر آنے کی اجازت ملی۔ ہندو نے امام علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا میں ہندوستانی شخص ہوں اور میرے بادشاہ نے کچھ ہدیہ و تحائف دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت تک نہ دی۔ کیا اولاد انبیاء اپنے مہمانوں سے یہی سلوک کرتی ہے؟ میرے والد نے کچھ دیر ساتھ جھکایا اور فرمایا تمہیں ابھی اس کا علم ہو جائے گا۔ پھر میرے والد نے فرمایا تم اس سے خط لے کر پڑھو۔ میں نے خط لیا تو اس میں بادشاہ ہند نے تحریر کیا تھا میں آپ علیہ السلام کی برکت سے ہدایت پائی، مجھے ایک کنیز بطور ہدیہ ملی ہے اور میں اسے بطور ہدیہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ لباس اور زیورات اور عطر بھی روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے 1000 امین افراد کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 100 امین افراد کو چنا، 100 میں سے 10 امین چنے اور 10 میں سے ایک امین کا انتخاب کیا جس کا نام مزداب بن خباب ہے۔ چنانچہ اس کنیز کے ہمراہ میں اسے روانہ کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر لائق اعتماد شخص میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں اسے ہی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ میرے والد ماجد امام صادق نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا اے خبیث و خائن، میں اس امانت کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا جس میں تو نے خیانت کی ہے۔ ہندوستانی شخص نے کئی مرتبہ قسم کھائی کہ میں نے ہرگز خیانت نہیں کی۔ میرے والد نے فرمایا اگر تیرا یہ لباس تیری خیانت کی گواہی دے تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا مجھے مسلمان بننے سے معاف رکھے باز۔ میرے والد نے فرمایا پھر تو نے جو خیانت کی ہے وہ خیانت بادشاہ ہند کو لکھ کر بھیج۔ ہندو نے کہا اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے تو آپ ہی بادشاہ کو لکھ کر بھیجیں۔ ہندو کے کاندھے پر اونی شال تھی۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا یہ چادر زمین پر رکھ۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھا تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے خدایا تجھے عرش کے ستون اور اپنی انتہائی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے اور رسول اور اپنی مخلوق میں اپنے امین محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیج۔ خدایا اس ہندو کی چادر کو اجازت دے کر وہ فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کرے جس سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سن سکیں تاکہ یہ اہل بیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار پائے اور ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب بنے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہی چادر کو حکم دیا کہ تجھے جو کچھ علم ہے بیان کر۔ امام علیہ السلام نے جو ہی یہ فرمایا تو ایک دمبا نمدار ہو کر کہا کہ فرزند رسول بادشاہ نے اسے امین سمجھ کر کنیز اور طائف کے متعلق بہت زیادہ نصیحت کی۔ جب ہم نے کچھ راہ طے کی تو بارش برسنے لگی، بارش نے سے ہمارا تمام سامان بھیگ گیا۔ کچھ دیر بعد بادل ہٹ گیا، سورج نکل آیا۔ کنیز کے پاس ہمارا ایک خادم تھا جس سے اس نے آواز دے کر بلایا اور اسے کچھ سامان لانے کے بہانے قریبی شہر روانہ کیا۔ پھر اس نے کنیز کو صدا دی اور کہا ہم نے یہ خیمہ دھوپ میں لگایا ہے، تم اس خیمے میں آ کر اپنا جسم اور لباس خشک کر لو۔ کنیز خیمے میں گئی، اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور کنیز کو خیانت پر راضی کر لیا۔ ہندو یہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی طلب کرنے لگا۔ چادر اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر اٹھاؤ اور اپنے گلے میں ڈالو۔ اس نے جیسے ہی چادر اٹھا کر گلے میں ڈالی تو یہ چادر اس کے گلے میں اور اسی طرح لپٹ گئی کہ اس کی روح نکلنے کے قریب آ گئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا چادر تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے اور وہی اسے سزا دے۔ چادر نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا۔ پھر ہندو نے کانپتے ہوئے ہدیہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں کنیز تجھے دے دوں گا، لیکن اس نے مسلمان ہونے سے معذرت کی بھی۔ پھر امام علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ باقی طوائف قبول فرمائے اور وہ شخص سرزمین ہند کی طرف لوٹ گیا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ ہند کا خط ملا جس میں
اس نے تحریر کیا تھا کہ میں آپ علیہ السلام نے معمولی ہدیہ تحائف تو قبول کیے لیکن کنیز کو آپ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور دل میں سوچا کہ شاید ان دونوں سے خطا سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنی جانب سے ایک ہی چھوٹا موٹا لکھ کر انہیں بلایا اور کہا امام صادق علیہ السلام نے مجھے یہ خط روانہ کیا ہے جس میں تمہاری خیانت کا ذکر کیا ہے، لہذا اس مرحلے پر تمہیں سچ بولنا چاہیے اور میں سچ کے علاوہ کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مجھے تمام واقعات بلا کر وقاص سنائے اور اپنی خیانت کا اقرار کیا اور چادر کا واقعہ بھی سنایا جسے سن کر میرے یقین و ایمان میں اضافہ ہوا اور میں اب اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، محمد اللہ کے عبد اور رسول ہے اور اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا چند روز بعد بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ گیا اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔